الحمد لله نعبده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ سامعین اکرام، یہ 18ویں پارے کی پہلی 4 آیات ہیں۔ مکی صورت ہے اور اس میں کلمہ پڑھنے والے مسلمان جو جنت کے خواہش مند ہیں، اللہ کی جنت میں جانا چاہتے ہیں، ان کی صفات بیان کی گئی ہیں پہلی 10 آیات میں۔ آج ہم 4 آیات پر گفتگو کریں گے کہ وہ کون سی صفات ہیں، بندہ کیا کرے، اسے زندگی کیسی گزارنی چاہیے تاکہ وہ اللہ کی جنت میں داخلے کا مستحق ہو جائے۔ ان آیات کا شان نزول اور پس منظر یہ ہے کہ یہ مکی زندگی میں نبوت کے 6 سال نازل ہوئی صورت۔ یہ 6 سال میں صورتحال یہ تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تگ و دو سے، محنت سے، تبلیغ سے صرف 200-300 مسلمان کلمہ پڑھ سکے تھے، باقی کفار مکہ اپنی ضد پر قائم تھے۔ حالات اس طرح تھے کہ مسلمان پہلے تو غریب لوگ مسلمان ہوتے ہیں، جو امیر تھے ان کا کاروبار بھی مسلمان ہونے کی وجہ سے نہ چل سکا، تو شکل و صورت یہ بن گئی کہ سارا اقتدار، ساری دولت، تجارت اور خانہ کعبہ کے مجاور وہ تو کفار مکہ تھے۔ لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا بات ہے، جو آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے یہ تو بات ٹھیک ہے کہ اس کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے، وہ ایک اچھا انسان بن جاتا ہے، اچھا انسان بن جاتا ہے معاشرے کا، لیکن اسے تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، اسے گالیاں کھانی پڑتی ہیں، اسے بعض اوقات پتھر کھانے پڑتے ہیں، اور وہ اگر عبادت کرتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے تو چھپ چھپ کے لیتا ہے۔ اتنا ماحول تھا سخت قسم کا۔ اس زمانے میں اللہ کا قرآن یہ نازل ہوتا ہے اور اللہ کا قرآن یہ بتاتا ہے قد افلح المؤمنون،
اے کفار مکہ تم کیا کرتے ہو؟ تم یہ سمجھتے ہو تمہاری یہ کامیابی ہے، تمہارے پاس دولت ہے، تمہارے پاس اقتدار ہے، تم خانہ کعبہ کے مجاور ہو، تم کامیاب نہیں ہو۔ چند روزہ زندگی کے بعد جو تمہارے ساتھ ہونے والا ہے تم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ کامیاب تو میرے وہ بندے ہیں، وہ مومن ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اگرچہ وہ تہی دامن ہیں، اگرچہ وہ تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، لیکن تمہیں کیا پتہ کامیابی کسے کہتے ہیں۔ کامیابی یہ ہوتی ہے کہ آئندہ زندگی جو ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اس میں آدمی کامیاب ہو۔ یہ تو بات نہ ہوئی کہ 50 سال 60 سال 70 سال تم عیش کر لو گے، پھر کیا ہوگا؟ قد افلح المؤمنون، اصل میں کامیاب میرے یہ مومن بندے ہیں۔ یہ اس کا پس منظر تھا، شان نزول تھا، لیکن قرآن پاک کا یہ انداز ہے کہ وہ اس طرح آیات نازل ہوتی ہیں ایک خاص وقت کے لیے، خاص ماحول کے لیے، لیکن وہ ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے، سب مومنوں کے لیے وہی پیغام ہوتا ہے۔ تو دوسرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ کامیابی کسے کہتے ہیں؟ کامیاب وہ ہوتا ہے بندہ جس کا آخرت کامیاب ہو، جس کی ہمیشہ کی زندگی کامیاب ہو۔ یہ دنیا میں چند روزہ زندگی میں اگر تمہارے پاس دولت ہے ٹھیک ہے، اگر نہیں بھی ہے، تم اللہ کے راستے پر کام کر رہے ہو، تمہاری زندگی اللہ کے احکام کے مطابق گزر رہی ہے، تو تم کامیاب ہو۔ اس لیے کامیابی کا معیار جو کفار مکہ نے قائم کر رکھا تھا، ان لوگوں نے قائم کر رکھا تھا جو کلمہ گو نہیں تھے، انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم کامیاب نہیں ہو، یہ کامیاب ہیں میرے بندے۔ اب آگے جو کامیابی کی صفات بیان کی جا رہی ہیں، کامیابی کے کام بیان کیے جا رہے ہیں، ان میں پہلی بات یہ ہے جو کامیاب بندہ بننا چاہتا ہے، اللہ کی جنت کا خواہش مند ہے اور چاہتا ہے کہ اس کی آخری زندگی سنور جائے، اس کی پہلی خوبی الذین ھم فی صلاتہم خاشعون، پہلی خوبی یہ ہے کہ اپنی نماز میں وہ عاجزی اختیار کرتے ہیں، انکسار اختیار کرتے ہیں، خشوع اختیار کرتے ہیں۔ جب وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے حضور، تو انہیں یہ خیال آتا ہے کہ میں رب العالمین خالق کائنات کے سامنے کھڑا ہوں، اس کو میں سجدہ کرنے والا ہوں، اس کی تعریف کرنے والا ہوں، میں عاجز بندہ ہوں، میری حیثیت کیا ہے؟ میں اس رب کے سامنے کھڑا ہو کے، خشوع کا تعلق ہوتا ہے دل کے ساتھ۔ دل میں اگر عجز ہو، انکسار ہو، عاجزی ہو، تو جسم پر بھی طاری ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب آدمی کھڑا ہوتا ہے، اگر وہ اس نیت سے کھڑا ہوتا ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کو میں نے سجدہ کرنا ہے، تو بالکل اس کا جسم ڈھیلا پڑ جائے گا۔ یہ نشانی ہے اس بات کی، کھڑا ہو جائے گا، جسم ڈھیلا پڑ جائے گا، اور اللہ کے حضور اس کی حمد و ثنا بیان کرے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا، سجدہ کرے گا، پھر تشہد پڑھے گا۔ تو یہ وہ عاجزی کی جو کیفیت ہے وہ اس کے پر خود بہت طاری ہو جاتی ہے۔ کچھ شریعت نے بھی شرائط اور آداب مقرر کیے ہیں خشوع کے، شریعت نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا، اس نے جلدی جلدی نماز پڑھی اور اس طرح وہ داڑھی کے ساتھ کھیلتا رہا، کبھی کپڑوں کو ہاتھ لگاتا رہا۔ آپ نے فرمایا اس کے دل میں خشوع نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے وہ کہاں کھڑا ہے۔
تو پھر آپ نے وہ آداب مقرر کیے، شریعت نے آداب مقرر کیے کہ نماز پڑھتے ہوئے آدمی کو کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے کہ آپ نمازی ہیں، اور جب تک زندہ ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ نماز پڑھتے رہے، لیکن نماز پڑھنے کے آداب تو آنے چاہیے نا بھائی۔ آپ نے تکلف کیا، وضو کیا، وقت نکالا، مسجد آئے اور نماز پڑھنے کے لیے۔ اگر نماز ہی ٹھیک طریقے سے نہ پڑھی جا سکے تو پھر سارے تکلف کا کیا فائدہ؟ یہ شریعت نے آداب مقرر کیے ہیں۔ یہ آدمی جب کھڑا ہو نماز کے لیے، اس کا قبلے کی طرف رخ ہو، اس کی نگاہ اس جگہ ہو جہاں سجدہ کیا جاتا ہے، اور وہ احساس کرے، اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ میں رب ذوالجلال کے سامنے کھڑا ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کی تعریف کر رہا ہوں، میں نے اس کے سامنے رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، یہ آداب ہے۔ اور دوران نماز اگر وہ کپڑوں کے ساتھ یا اس طرح آگے پیچھے ہاتھ کرتا رہتا ہے یا نگاہ کو ادھر ادھر کر لیتا ہے، اس کا مطلب ہے اس کے دل میں خشوع نہیں ہے۔ یہ ہمیں خود دیکھنا پڑے گا، خود دیکھنا پڑے گا کہ اللہ کی جو صفت بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ مومن کی، خشوع کی، کہ جنت کا جو امیدوار ہے، جو چاہتا ہے کہ میں اللہ کی جنت میں جاؤں، اسے یہ کام پہلے کرنا پڑے گا کہ نماز پڑھے تو خشوع کے ساتھ پڑھے، اور ایک ایک رکن جو ہے اس کو صحیح طور پر ادا کرے۔ قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، تو پھر صحیح طریقے سے کرے، ایک رکن کے بعد دوسرا رکن صحیح طریقے سے ادا ہو۔ یہ ہمیں خود دیکھنا پڑے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا ہماری نماز میں یہ خشوع ہے؟ اچھا، آپ سوال کر سکتے ہیں کہ نماز میں جو کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے دل میں بڑے خیالات آتے ہیں، بات تو ٹھیک ہے، یہ قدرتی بات ہے، خیالات تو آتے ہیں۔ ان خیالات کو جٹنے کا یا ان خیالات سے چھٹکارا پانے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ ہم کیا کریں کہ ہمیں خیالات نہ آئیں؟ اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں نے اگر ثنا پڑھی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کیا کہا ہے؟ سورۃ فاتحہ پڑھی ہے تو میں نے کیا کہا ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ساری زندگی گزر جاتی ہے نماز پڑھتے، لیکن پتہ نہیں میں نے کیا پڑھا ہے۔ یہ ہم پنجابی ہیں، اردو جانتے ہیں، پنجابی جانتے ہیں، عربی ہماری مادری زبان نہیں ہے، مشکل تو ہے، لیکن جب باقی کاموں کے لیے ہم مشکل کو حل کر لیتے ہیں، دو کرتے ہیں، تو اس کے لیے بھی کرنے چاہیے نہیں۔ مثلا ایک تجویز میرے ذہن میں یہ آئی ہے، عملی بات کر رہا ہوں نا، قاری صاحب ہمارے عالم دین ہیں، اگر یہ اس طرح کر لیں کہ صبح کی نماز کے بعد روزانہ تھوڑی تھوڑی کر کے نماز کا ترجمہ جو ہے وہ سامعین کو بتاتے رہیں، سبحانک اللہم، آج اتنا ترجمہ بتایا ہے، اس کا مطلب بھی بتا دیا ہے، وَبِحَمْدِکَ، آج یہ بتایا ہے، وَتَبَارَکَ اسْمُکَ، آج یہ بتایا ہے، اس کا ترجمہ بتایا ہے۔ جب آپ ترجمہ سیکھ جائیں گے، کچھ آپ کے ذہن میں بات آ جائے گی، تو پھر ان الفاظ کے مطلب کی طرف توجہ ہوگی، پھر خیالات نہیں آئیں گے، اگر آئیں گے بھی تو آپ جھٹک دیں گے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، اپنے آپ کو بھی میں کہہ رہا ہوں، میری بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں،
کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کا فرمان یہ ہے بھی تم جنت چاہتے ہو نا، یہ جنت میں نے تمہارے لیے بنائی ہے، جنت میں نے اولاد آدم کے لیے بنائی ہے، آنا چاہتے ہو سو بسم اللہ آؤ، لیکن یہ شرطیں ہیں۔ اس میں پہلی شرط جو ہے وہ اللہ نے بیان کی ہے، الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جب وہ میرے حضور کھڑے ہوتے ہیں تو ان کا دل ڈر جاتا ہے، خشوع آتا ہے، عاجزی آتی ہے، انکسار آتا ہے، اور آپ خود سمجھتے ہیں، میں نے عرض بھی کر دیا ہے کہ خشوع کس طرح طاری کرنا ہے، کس طرح طاری کرنا ہے۔ یہ سب باتیں ہمیں تگ و دو سے کرنی پڑے گی۔ دیکھیں یہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ محنت نہ کریں تو سب کچھ مل جائے، اللہ کی جنت حاصل کرنی ہے نا، تو پھر محنت تو کرنا پڑے گی۔ تو پہلی خوبی جو ہے وہ اللہ نے صرف جو شرط کہہ لیں، خوبی کی بجائے شرط کہہ لیں، الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع، عاجزی، انکسار اختیار کرتے ہیں۔ دوسری صفت، دوسری شرط، والذین ہم عن اللغو معرضون، بڑی عجیب شرط ہے بھائی۔ اللہ نے کہا کہ وہ بے مقصد لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں یہ گپے ہانک رہے ہیں، بیٹھے ہیں، ہنس رہے ہیں۔ ہنسنا اور اچھے طریقے سے مذاق کرنا اور بات ہے، بے مقصد باتیں کرنا، فضول باتیں کرنا جن کو کوئی فائدہ نہیں ہے، جن کا کوئی مقصد نہیں ہے، گالیاں نکالنا اور گندے مذاق کرنا، یہ لغو باتیں ہیں۔ وہ اللہ کا فرمان کا مطلب یہ ہے کہ مومن کی زندگی ایک ذمہ دار بندے کی زندگی ہوتی ہے۔ مومن ایک ذمہ دار آدمی ہوتا ہے، ویسا نہیں ہوتا کہ اس کا وقت کاٹنے کے لیے وہ فضول باتیں کرتا ہے۔ اس کا یہ خیال ہے کہ میں زندگی جو گزار رہا ہوں یہ با مقصد زندگی ہے، اس مقصد کی طرف مجھے دھیان رکھنا چاہیے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، اس کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح ایک طالب علم ہے، وہ کمرہ امتحان میں بیٹھا امتحان دے رہا ہے، تو کیا وہاں وقت ضائع کرے گا؟ اس کا ایک ایک منٹ قیمتی ہوگا کہ میں نے پرچہ حل کرنا ہے، اگر میں نے پرچہ حل نہ کیا، یہ نہ دیکھا تو میں فیل ہو جاؤں گا، اگر میں نے پرچہ صحیح طور پر حل کیا تو پاس ہو جاؤں گا۔ انسان کی زندگی اس دنیا میں، مومن کی زندگی، مومن کی زندگی وہ ایک امتحان سے گزر رہا ہے، روزانہ امتحان ہوتا ہے۔ کیسے؟ اگر آپ نے سچی بات کی ہے تو ہم امتحان میں کامیاب ہو گئے، اگر آج آپ نے جھوٹ بولا ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کا حق مارا ہے، تو آپ فیل ہو گئے۔ ہمارا شب و روز امتحان ہوتا ہے۔ ہم اس دنیا میں جب تک زندہ ہیں کمرہ امتحان میں بیٹھے ہوئے ہیں بھائی، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین ہم عن اللغو معرضون، وہ ہمیشہ لغو باتوں سے، بے مقصد باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ اللہ کی جنت حاصل کرنی ہے نا، وہ آسان کام تو نہیں ہے، کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا۔ تو یہ دوسری شرط ہے بھی اللہ جو فرما رہا ہے۔ پہلی کیا ہے کہ نماز پڑھنے لگو تو خشوع کے ساتھ پڑھو، احساس کرو کہ میں کہاں کھڑا ہوں اور کیا کہہ رہا ہوں اور کسے کہہ رہا ہوں، یہ خشوع ہے۔ اور اعراض کرنا ہے رغب باتوں سے، تو پھر دیکھیں ٹھیک ہے یہ بات
اچھی ہو رہی ہے، مجلس اچھی ہے، بندے اچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اچھی باتیں کر رہے ہیں تو بیٹھ جائے۔ اگر مجلس میں فضول باتیں ہو رہی ہیں، لغو باتیں ہو رہی ہیں، گالی گلوچ ہو رہا ہے، کسی کا گلہ کیا جا رہا ہے، کسی کا غیبت کی جا رہی ہے، بغیر مقصد کے، بغیر مقصد کے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ ہم جب بیٹھتے ہیں تو ہمارا دل پسند موضوع یہ ہوتا ہے کسی کو ہم سامنے رکھ کے اس کی غیبت شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنی بری بات ہے۔ تیسری بات، والذین هم للزکوٰۃ فاعلون، ترجمہ اس کا اس طرح ہوگا، اور جو زکوٰۃ کے لیے، پاکیزگی کے لیے کام کرنے والے ہیں۔ یہاں جو زکوٰۃ کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے، اس سے مراد وہ زکوٰۃ نہیں ہے جو ہم ادا کرتے ہیں سال کے بعد۔ یہ زکوٰۃ جو ہے، زکوٰۃ کا مطلب ہے پاکیزگی، پاکیزگی۔ ہم اپنی زندگی میں پاکیزگی کیسے لائیں، ہمارا تزکیہ نفس کیسے ہو، ہمارا ذہن، ہمارا دل کیسے پاک ہو، یہ اللہ کہتا ہے۔ ہماری زندگی میں پاکیزگی تب آئے گی، بڑی موٹی سی بات ہے، زندگی میں پاکیزگی تب آئے گی جب اب اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں گے۔ پاکیزگی کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے، تزکیہ نفس کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو آپ کے جو مقاصد تھے نا، نبوت کے جو مقاصد تھے، آپ کا جو منصب تھا، اس میں ایک یہ بھی تھا کہ آپ لوگوں کی تزکیہ نفس کرتے ہیں۔ لوگوں کے دل پاکیزہ نہیں تھے، خیالات پاکیزہ نہیں تھے، کام پاکیزہ نہیں تھے، رہن سہن پاکیزہ نہیں تھا۔ اللہ نے ان کا تزکیہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تزکیہ نفس کیا، ان کو پاک کیا، ان کے خیالات پاک کیے، ان کے دل پاک کیے، ان کا رہن سہن پاک کیا۔ جب ہم پاکیزگی کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو آپ کا لباس ہے وہ بھی آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، پاکیزگی کا تعلق جو ہے وہ اندر باطن سے ہے، آپ کا دل پاک ہونا چاہیے، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کو جو ظاہر ہے وہی تو پاک ہونا چاہیے۔ کپڑے قیمتی نہ ہوں، جیسے بھی ہوں، لیکن وہ پاک ہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ اگر ایک آدمی گندا مندہ ہے، بالکل ہی نہاتا نہیں ہے، اس کے کپڑے صاف نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے اس کا آدھا ایمان تو ختم ہو گیا نا۔ پاکیزگی، میں آپ کو بتاؤں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس زندگی بڑی سادہ تھی، سادہ کپڑے پہنتے تھے، خوراک بڑی سادہ، کپڑے بڑے سادہ، لیکن اس کے باوجود جو آپ جو پہنتے تھے وہ صاف ہوتے تھے کپڑے، اور آپ جہاں بستر پر آرام فرماتے تھے، سوتے تھے، آپ کے سرانے، مسواک، کنگھی اور خوشبو موجود ہوتی ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی مشکل زندگی ہے اور کتنی سادہ زندگی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ صاف کس طرح رہنا ہے۔ خوشبو لگانا سنت ہے بھائی، نخرہ نہیں ہے۔
آپ یہ سمجھ کے خوشبو لگاتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ آپ مسواک کرتے ہیں روزانہ، اگر نہیں کرتے تو آپ معمول بنا لیتے ہیں، اس لیے بنا لیتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، دانت صاف کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ بھی سنت ہے کہ آپ اپنے ناخن اتروائیں، بالوں کے بال جو ہیں وہ صاف کروائیں، حجامت کروائیں۔ نہانا بھی سنت ہے، کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ نہانا ضروری ہے۔ اگر روزانہ نہائیں تو بڑی اچھی بات ہے۔ تو میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں اندر کی صفائی ضروری ہے، ذہن صاف ہو، اندر صاف ہو، دماغ صاف ہو، خیالات صاف ہوں۔ وہاں آپ کا جو جسم ہے، جو آپ کپڑے پہنتے ہیں، وہ بھی صاف ہونے چاہیے۔ یہ کوئی معیار نہیں ہے دین اسلام میں۔ ایک آدمی گندا مندہ ہے، بالکل ہی بیٹھا ہوا ہے، اور کہتے ہیں وہ پہنچا ہوا بزرگ ہے، پتہ نہیں کہاں پہنچا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ کے کوئی کہاں کیسے پہنچ سکتا ہے؟ ایک ہی راستہ ہے پہنچنے کا اللہ کے نزدیک، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ۔ جب آپ نے فرما دیا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کون راستہ بھی ہو سکتا ہے؟ کوئی راستہ نہیں۔ اس کا ذاتی فعل ہے، جو کرتا ہے کرتا رہے۔ اللہ کی شریعت اجازت قطع نہیں دیتی کہ تم زندگی گندے مندے اور گزارو۔ اب میں ایک دو مثالیں ضرور دوں گا کہ تزکیہ نفس کیا ہے۔ تزکیہ نفس کسے کہتے ہیں؟ فرض کیجئے کہ آپ جج ہیں، انصاف کی کرسی پر بیٹھے ہیں، اور آپ کو یہ خیال آتا ہے کہ میں جس جگہ بیٹھا ہوں مجھے حکم یہ ہے، میں مسلمان ہوں، میرے اللہ کو حکم یہ ہے کہ انصاف کرنا چاہیے۔ اگر میں بے انصافی کروں گا تو بڑا سخت مجرم بن جاؤں گا۔ وہ اگر اس کے دماغ میں یہ خیال آتا ہے فیصلہ کرتے ہوئے، صحیح فیصلہ کرتے ہوئے، تو یہ تزکیہ نفس ہے۔ اس کا اندر، اس کا دماغ، اس کا دل پاک ہے۔ اگر ایک آدمی ملازم ہے، ملازمت کر رہا ہے، چھوٹا ملازم ہے، بڑا ملازم ہے، کوئی بھی ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں نے اپنی ملازمت پہ جو میں تنخواہ لیتا ہوں اس کو حلال تب ہوتی ہے جب میں اپنے فرائض ادا کروں، برا کام کروں، رشوت سے پرہیز کروں، تو یہ تزکیہ نفس ہے۔ فرض کیجئے کہ دکاندار ہے، وہ دکان میں بیٹھا ہے اور اسے خیال آتا ہے کہ جس ہستی کا میں کلمہ پڑھتا ہوں، جس کا میں نے دامن پکڑا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں، ان کا فرمان یہ ہے کہ صحیح تو لو۔ یہ قرآن کا بھی حکم ہے، آپ کا بھی فرمان ہے۔ اگر وہ صحیح توڑ رہا ہے، صحیح سودا دے رہا ہے، گاہ کے ساتھ جھوٹ نہیں بول رہا، منافع تو لے رہا ہے نا، منافع لینا فرض نہیں ہے، لیکن صحیح بات کر رہا ہے، تو آپ یوں کہہ سکتی ہیں کہ اس کا دل اور دماغ پاک ہے، اس میں گندگی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں تزکیہ نفس۔ تو آج کی یہ 3 آیات تھیں، 4 آیات۔ قد افلح المؤمنون، مومن یقیناً کامیاب ہو گئے۔ اللہ نے ماضی کا صیغہ استعمال کی ہے، ایسے جیسے کامیاب ہو گئے ہیں، اس میں شک ہی کو نہیں ہے۔ اے مومنو، میرا کلمہ پڑھنے والوں، میرے نبی کا دامن پکڑنے والوں، تم کامیاب ہو، لیکن شرطیں ہیں، آداب ہیں۔ انہیں پہلا کیا ہے؟ الذین ہم
فی صلاتہم خاشعون۔ اگر نماز پڑھنے کا وقت نکال ہی لیا ہے، گھر سے نکل آئے ہو نماز پڑھنے کے لیے، مسجد میں آ گئے ہو، تو خشوع کے ساتھ نماز پڑھو۔ یہ مارا ماری، یہ ادھر ادھر، یہ کبھی اس طرح کرنا کبھی اس طرح کرنا، یہ خشوع نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ زندگی میں تمہارے گرد و پیش لغویات بھی بہت زیادہ ہیں، فضول باتیں بھی بہت زیادہ ہیں، اچھی باتیں بھی ہیں۔ اب یہ تم نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے اپنے دامن کو، اپنے آپ کو، اپنے وقت کو لغویات میں سے نہیں صرف کرنا۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے نا، اللہ کہتا ہے کہ تم جنت حاصل کرنا چاہتے ہو، یہ شرط ہے۔ اور چوتھی بات کیا ہے کہ تمہاری زندگی میں جو بھی تم کام کرتے ہو، تمہارا دل و دماغ صاف ہو، پاک ہو، تمہارا تزکیہ نفس ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم بھی امیدوار ہیں بھائی، یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تیرے نبی کی امت ہیں، یہ تو نے جو شرائط بیان کی ہیں، ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم ان کو پورا کریں، تاکہ قیامت کے دن ہم بھی امیدوار بن جائیں۔ ممکن ہے ہمیں کچھ سہولت مل جائے، کچھ داخلہ مل جائے جنت میں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔